الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج نماز جمعہ کے لیے آنے سے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے میرے ساتھی مولانا محمد اشفاق صاحب نے تعمیر مسجد کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے کہا۔ جب میں اس مسجد میں پہنچا اور مسجد کو تعمیری مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس بات کا عزم کیا کہ اپنی پوری گفتگو مسجد ہی کے حوالے سے کر دوں تاکہ آپ کو مسجدوں کے بارے میں اچھی معلومات بھی فراہم ہو جائے اور تعمیر مسجد میں ہاتھ بٹانے اور ثواب حاصل کرنے کا بھی موقع مل سکے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہماری گفتگو تعمیر مسجد کے سلسلے میں ہوگی۔ آپ اول تا آخر توجہ کے ساتھ ہماری گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ مسجد کیا ہوتی ہے یہ سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اس مذہب کا تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کا اعتراف کرے، بالکل اسی طریقے سے اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار بھی کرے۔ تو ہمیں اپنے مذہب کے اظہار کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہمارا جو ایمان ہے اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے مساجد کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ جب تک مسجدیں نہیں ہوں گی لوگ اکٹھا ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا موقع نہیں حاصل کر پائیں گے۔ اسی لیے مسجدوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسجد کب سے تعمیر ہونا شروع ہوئی، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کو قرآن کریم نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلی مسجد کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلے اللہ کا جو گھر تعمیر ہوا وہ مکۃ المکرمہ میں تعمیر ہوا۔ اللہ کا جو سب سے پہلا گھر یعنی جو سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی وہ مکۃ المکرمہ میں تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کی کیا خصوصیت ہے تو قرآن کہتا ہے ہدن، یہ مسجد مرکز ہدایت ہے، وہ مبارکن اور سارے لوگوں کے لیے برکت کا سامان ہے اور برکت کی جگہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی مسجد کی تعمیر کا یہاں ذکر فرمایا، لیکن یہ مسجد کس نے تعمیر فرمائی، طریقہ تعمیر کیا تھا، اس میں کن لوگوں نے شرکت کی، تو قرآن نے اس کو بھی واضح طور پہ بیان کیا اور فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی۔ ان آیات میں پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ دونوں کے دونوں اللہ کے پیغمبر مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، مسجد کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے پروردگار ربنا تقبل منا، ہمارے اس عمل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا پیغمبر اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے اور اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بلکہ پیغمبر کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی، اس وقت جو انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اور دعا کی قبولیت اس طور پہ ظاہر ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو
ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا اور سارے دنیا کے انسانوں کو حکم دیا کہ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، کہ تم دنیا میں اور زمین کے جس گوشے پر بھی نماز پڑھو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کعبۃ اللہ شریف کی طرف یا اس کی جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اگر ہم نماز پڑھے اور ہمارا رخ کعبہ شریف کی طرف نہ ہو تو وہ ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعمیر کو اس طور پہ قبول فرمایا کہ اسے سارے انسانوں کے لیے قبلہ بنا دیا، اور اس مسجد کو ایک اور خصوصیت عطا فرمائی۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ مسجد ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ مسجد ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو اس مسجد کی طرف پھیر دیں گے جس مسجد کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کی قبولیت کو اس طور پہ ظاہر فرمایا کہ اس مسجد کو اپنے سب سے محبوب بندے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب بنا دیا۔ تو یہ ہے حضور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد کا وصف۔ اب اس مسجد کے تعمیر کے وقت انہوں نے جو دعائیں کی وہ دعائیں قبول ہو گئی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے قبولیت مسجد کی دعا کی تھی، رب نے اس دعا کو سن لیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ اے پروردگار ہماری نسل سے ایک ایسے رسول کو مبعوث فرما جو لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے، جو لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، تطہیر باطن کرے اور ان کے دل کو اللہ کی طرف مائل کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور انہی کے نسل سے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم دی، لوگوں کا تزکیہ نفس کیا اور تطہیر باطن کا فریضہ انجام دیا۔ تو انبیاء کرام کی کوئی بھی دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے ہم ایک اور نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ جو دعا تعمیر مسجد کے وقت کی جاتی ہے وہ دعا بھی یقیناً قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ ان پیغمبروں نے جو دعا کی تھی وہ تعمیر مسجد کے وقت دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا۔ پتہ چلا کہ تعمیر مسجد کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اس سے ہم یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کرنا یہ عام انسانوں ہی کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کا، اللہ کے خلیل کا کام ہے، اور اللہ کی راہ میں خود کو قربان کرنے والے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کی شان ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو تعمیر مسجد کا موقع ملے تو اسے فخر کرنا چاہیے کہ اسے وہ کام مل رہا ہے جو کام کبھی حضرت ابراہیم نے کیا تھا، وہ کام مل رہا ہے جو کام کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انجام دیا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی مسجد تھی جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کی دوسری مسجد کون سی ہے، حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو فرماتے ہیں اب بینہما 40 سنہ، کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی ہے۔ دنیا کی یہ دوسری مسجد کیسے تعمیر ہوئی اور اس کو کس نے تعمیر کیا؟ قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اس وقت کو یاد کرو۔ پورا واقعہ تفسیر کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ کتابوں میں مذکور ہے کہ اللہ کے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ آپ مسجد اقصیٰ تعمیر فرما رہے تھے، مسجد کی تعمیر کا کام مکمل نہیں ہوا کہ اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ ان کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ تعمیر مسجد کے مقدس عمل میں مصروف تھے، اس مقدس وقت میں ان کی وفات ہوئی۔ اللہ کا ایک پیغمبر مسجد کی تعمیر بھی کر رہا ہے اور وفات بھی اسی دوران ہو گئی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے پیارے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹے میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کر رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری عمر مکمل ہو جائے گی لیکن مسجد کا کام مکمل نہیں ہو پائے گا، لہٰذا میرے جانے کے بعد تم اس مسجد کی تعمیر کا کام مکمل کر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی وصیت کے مطابق مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
جنات پر، ہواؤں پر قدرت عطا فرمائی تھی، حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو تعمیر مسجد پر مامور کر دیا۔ جنات مسجد اقصیٰ کی تعمیر کر رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی نگرانی کر رہے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاص بات یہ تھی کہ جب وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کبھی 16 دن تک کھڑے رہ کر کے وہ عبادت کر لیا کرتے تھے اور لوگ اندازہ نہیں کر پاتے تھے، اور کبھی رکوع میں بہت لمبا عرصہ گزر جاتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو اس وقت بھی انہوں نے ایک دیوار کو ٹیک لگا دی، دیوار کو ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ادھر جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ عبادت کرتے کرتے کچھ دنوں کے بعد حضرت سلیمان کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن قربان جاؤ عقیدہ اہل سنت پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے، لیکن وہ ان کا جسم بالکل صحیح و سالم اسی طور پہ محفوظ تھا اور اسی جگہ وہ کھڑے رہے، ان کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن جس لکڑی پہ انہوں نے ٹیک لگا رکھی تھی اس لکڑی کو دیمک چاٹنے لگی، اور دیمک چاٹتے چاٹتے وہ لکڑی یا وہ بانس بالکل کھوکھلا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بانس ٹوٹ کر کے گر گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا کئی دنوں پہلے انتقال ہو چکا تھا، لکڑی کے ساتھ وہ بھی زمین پہ تشریف لے آئے، اور جنات کو معلوم ہوا کہ ہاں کہ یہ پیغمبر انتقال کر چکے ہیں، اور اس دوران جنات نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی مکمل کر دی تھی۔ اس طریقے سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا جو کام قرآن کریم اور تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہے وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو مکمل کیا اور اس کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا۔ تو دنیا کی پہلی مسجد اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر کے کی، اور دنیا کی دوسری مسجد مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یہ دنیا کی دو مسجدیں ہوئی۔ اب دنیا کی مساجد میں اور بھی بہت ساری مساجد ہے، ان تمام مساجد کی تفصیل تو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم ان مسجدوں کو ذکر کریں گے جن مسجدوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکۃ المکرمہ میں تھے، آپ نے کسی مسجد کی تعمیر میں مسجد کعبۃ اللہ شریف کے علاوہ کسی اور مسجد کی تعمیر کی ہو اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر نو کا کام ہو رہا تھا، اور حجر اسود کے نصب کرنے کی بات تھی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اعلان نبوت سے پہلے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے مخصوص مقام پہ نصب فرما دیا، اور کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو سب سے عظیم اور خدا کی بارگاہ میں مقبول مسجد کعبۃ اللہ شریف ہے اس کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا، اور آپ نے بھی اس میں ہاتھ بٹایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے لگے اور مقام قباء میں پہنچے۔ جمعہ کا دن آ گیا، اور یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا۔ جمعہ کا وقت آ گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام قباء میں مسجد کی تعمیر کی ضرورت محسوس فرمائی، تو آپ نے اسی جگہ پہ ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اس مسجد کو مسجد قباء کہتے ہیں، لیکن قربان جائیے کہ ہمارے نبی کی بنائی ہوئی مسجد خدا کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ صلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، کہ مسجد قباء میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا بالکل اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ ایک عمرے کا ثواب ہوا کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے اتنا پیار تھا، اتنا لگاؤ تھا، اتنی محبت تھی کہ حدیث پاک میں ہے کہ کانا یزور مسجد قباء ماشیا و راکبا، کبھی حضور خود پیدل چل کر کے مسجد قباء کی طرف جاتے تھے اور اس کی زیارت کرتے تھے، اور کبھی تو سوار ہو کر کے جاتے تھے اور اس مسجد کی زیارت کرتے تھے۔ یعنی کسی بھی صورت میں مسجد قباء کی زیارت سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مسجد کتنی مقبول تھی اور کتنی مقبول ہے، اس کو آپ جاننا چاہے تو قرآن پاک میں سورہ توبہ کا مطالعہ کرے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ بے شک وہ مسجد لمسجد اسس علی التقوی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ مسجد کی بنیاد تقوی پہ نہیں رکھی جاتی ہے، مسجد
مسجد کی بنیاد تو اینٹوں پہ رکھی جاتی ہے، لیکن جن پتھروں کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے مس کر دیا ہے اور حضور نے جس مسجد کی بنیاد رکھ دی ہے، قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ گویا اس مسجد کی تعمیر پتھروں اور اینٹوں سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس مسجد کی خمیر میں اللہ کی خشیت داخل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف داخل کر دیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لمسجد اسس علی التقوی، اور تقوی کب سے؟ من اول یوم، روز اول ہی سے تقوی اس کی بنیاد میں داخل ہے، اس لیے کہ اس مسجد کی تعمیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگ چکا ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، خدا کی بارگاہ میں یہ مسجد اتنی مقبول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے مصلی امامت پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ ہی سب سے زیادہ اس مسجد کے مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کے اہل ہیں اور حقدار ہیں۔ تو لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، یہ تو مسجد کی تعریف ہوئی، لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی کیا عظمت ہے اور کچھ نمازیوں کا کیا حال ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس مسجد میں کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی طہارت کو پسند رکھنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یعنی مسجد قباء اتنی مقبول ہے کہ مسجد تو مسجد، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے بھی خدا کے محبوب ہیں اور اس کے اولیاء ہیں۔ یہ مسجد قباء کی شان تھی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے آپ نے تعمیر فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قباء ہی پہ اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آپ کا عزم و حوصلہ دیکھے اور تعمیر مسجد کے حوالے سے آپ کی خواہش اور رغبت کو ملاحظہ فرمائے کہ حضور نے کچھ دنوں پہلے مسجد قباء تعمیر فرمائی تھی، اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے اپنا کوئی گھر ابھی نہیں بنایا ہے اور نہ صحابہ کرام کے لیے رہائش کا، نہ صحابہ کرام نے اپنے گھر بنائے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ مسجد کی ضرورت محسوس فرمائی تو وہاں پہ آپ نے ایک زمین خریدی اور زمین خریدنے کے بعد وہاں پہ آپ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی۔ حضور نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ انجام دیا، جو سب سے پہلا کام آپ نے تعمیری کام کیا، وہ کام یہ تھا کہ آپ نے وہاں پہ مسجد تعمیر فرمائی۔ اور مسجد کی تعمیر کیسے ہوتی تھی؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور کتب سیرت میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ جب مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کو تعمیر مسجد سے علیحدہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ جس طریقے سے آپ کے مقدس صحابہ تعمیر مسجد میں شریک تھے، بالکل اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تعمیر مسجد میں برابر کے شریک تھے اور آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ اور صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم اطہر پر دھول پڑ جاتی تھی، گرد پڑ جاتی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے باوجود بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کے لے جاتے تھے اور مسجد کی تعمیر میں آپ شریک ہو جاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام اس حال میں دیکھتے تو ان کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضور سے کہتے تھے حضور یہ پتھر ہمیں عطا فرما دیجئے تاکہ ہم اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیں اور آپ آرام سے تشریف رکھیں۔ تو حضور فرماتے ہیں لا لا خذ مثلہ غیرہ، میں تمہیں یہ پتھر کبھی نہیں دے سکتا، اور اگر تمہیں تعمیر مسجد میں شریک ہونے کی اتنی رغبت ہے، اتنی خواہش ہے تو تم کوئی دوسرا پتھر اٹھا لو، لیکن میں یہ پتھر تمہیں نہیں دوں گا، بلکہ اللہ کا گھر میں اپنے ہاتھوں سے خود تعمیر کروں گا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں شریک تھے۔ اور وہاں پر ایک واقعہ بھی مذکور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی شان یہ تھی کہ جب صحابہ کرام ایک پتھر اٹھاتے تھے تو وہ 2 پتھر اٹھاتے تھے۔ ہر صحابی تعمیر مسجد میں 1 پتھر اٹھاتا، لیکن حضرت عمار ابن یاسر 1 کے بجائے 2 پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا لوگ 1 پتھر اٹھا رہے ہیں، تم 2 پتھر کیوں اٹھاتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ 1 پتھر تو میرے طرف سے ہے اور دوسرا پتھر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اس طریقے سے آپ 2 پتھر اٹھاتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بطور مزاح
کئی پتھر ان پہ لاد دیے اور کہتے کہ ایک پتھر میرا بھی اٹھا لینا، ایک پتھر میرے طرف سے بھی لے جانا، یہاں تک کہ ان کے اوپر اتنے پتھر جمع ہو گئے کہ حضرت عمار ابن یاسر نے سارے پتھروں کو وہی چھوڑ دیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ صحابہ کرام میرے اوپر اتنے پتھر لاد چکے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویحک یا ابن سمیہ للناس اجر ولک اجران، اے عمار ابن یاسر، اگر لوگوں کو ایک اجر ملے گا تو تم کو 2 اجر ملے گا، اس لیے کہ لوگ ایک پتھر اٹھا رہے ہیں اور تم 2 پتھر اٹھا رہے ہو، لہٰذا تم کو دوہرا ثواب دیا جائے گا۔ تو حضرت عمار ابن یاسر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارت اسی وقت دنیا میں سنا دی کہ مسجد کی تعمیر میں جتنے پتھر اٹھاؤ گے اتنا ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک یہ بات تھی کہ تمہیں یہ لوگ مار ڈالیں گے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ تقتلک الفئۃ الباغیہ، تمہاری موت کا وقت ابھی نہیں آیا، بہت بعد میں آئے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بھی بشارت دے دی اور ان کی موت کا وقت بھی آپ نے بیان فرما دیا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب تھا جو اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعمیر کردہ مساجد تھی کہ آپ نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی۔ آپ نے جب مسجد کی تعمیر فرمائی تو جن مورخین نے تعمیر مسجد کا واقعہ ذکر کیا ہے انہوں نے اس مسجد کی حقیقت اور اس کی کیفیت بھی بیان فرمائی کہ وہ مسجد کتنی اونچی تھی، اس کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کیسی تھی، اس کے ستون کیسے تھے، اس کی دیواریں کیسی تھی، اس کی فرش کیسی تھی، یہ ساری باتیں بیان کی ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے اور آپ کی حیات مبارکہ مکمل ہو گئی، حضرت صدیق اکبر منصب خلافت پہ فائز ہوئے، تو وہ مسجد جو عہد رسالت میں تعمیر ہوئی تھی ابتدائی امر ہی سے وہ بہت معمولی سی مسجد تھی۔ حضرت فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مسجد قابل اصلاح ہو چکی تھی، قابل مرمت ہو چکی تھی، تو حضرت صدیق اکبر نے اس مسجد کی تعمیر نو کی، لیکن انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قائم کردہ مسجد سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اس مسجد میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی، جیسی مسجد عہد رسالت میں تھی بالکل ویسی ہی مسجد آپ نے اپنے دور خلافت میں دوبارہ تعمیر فرما دی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ فائز ہوئے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کی دوبارہ تعمیر فرمائی، اس لیے کہ وہ مسجد پھر قابل مرمت ہو چکی تھی۔ آپ نے مسجد کی دوبارہ تعمیر فرمائی اور اس میں معمولی حذف و اضافہ بھی کیا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر نو کی، بالکل اسی طریقے سے آپ نے دنیا کے ہر بڑے شہر میں مسجد تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، اور آپ کے دور خلافت میں ایک دو نہیں بلکہ جہاں تک اسلامی سلطنت تھی آپ کے حدود قلمرو میں اور اسلامی ممالک کے بڑے بڑے شہروں میں آپ نے کم و بیش 4000 مسجدیں تعمیر فرمائی۔ 4000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، ہم تو ایک مسجد تعمیر کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم کا عزم و حوصلہ دیکھے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں کم و بیش 4000 مسجدیں تعمیر فرمائی۔ پھر حضور حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم کا بھی دور ختم ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ فائز ہوئے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں سن 29 ہجری میں یہ ملاحظہ فرمایا، یہ محسوس فرمایا کہ مسجد نبوی جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا، جس کی تعمیر نو، جس کی مرمت حضرت صدیق اکبر نے بھی کی، حضرت فاروق اعظم نے بھی کی، آج وہی مسجد نمازیوں کے لیے بہت تنگ ہو چکی ہے، نمازیوں کی کثرت ہو رہی ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور مسجد کا رقبہ بہت تنگ ہو چکا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس مسجد کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ توسیع کی بھی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ بلا شبہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ اپنے ثوابدید کے مطابق اس مسجد کی تعمیر نو اور توسیع کے سلسلے میں جو آپ کا عزم و حوصلہ ہے، جو منصوبہ ہے، اس کو عملی جامہ پہنا دے۔ تو حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مسجد نبوی کی جو تعمیر فرمائی، اس کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کی فرش بالکل مٹی کی تھی، تو آپ نے اس فرش کو پختہ بنا دیا۔ آپ کے دور میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کی چھت کھجور کے چھال کی تھی، آپ نے اپنے دور میں حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں اس کی چھت کو بھی پختہ بنا دیا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں جو ستون لگے ہوئے تھے وہ ستون جو ہے کھجور کی شاخوں کے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پہ ساگوان کی لکڑی استعمال فرمائی، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد تھی اس کی دیواریں بہت معمولی اور بہت سادہ سی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر فرمائی تو شیشے کی دیوار بنا کر کے اس میں خوبصورت اور منقش پتھر جڑ دیے اور مسجد کی توسیع کی، اور توسیع اتنی کر دی کہ اس کا طول جو ہے 160 گز اور اس کا عرض 150 گز کر دیا، جبکہ عہد رسالت میں اس کا طول و عرض یا تو 35 میٹر تھا یا پھر 30 میٹر تھا، یعنی طول 35 میٹر اور عرض 30 میٹر تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اتنی توسیع کر دی کہ اس کا عرض جو ہے 150 میٹر اور اس کا طول جو ہے 160 میٹر بنا دیا، اور مسجد جو عہد رسالت میں تھی، جو عہد فاروقی میں تھی اور جو عہد صدیقی میں تھی، اس مسجد کا پورا نقشہ آپ نے بدل کر رکھ دیا۔ تو بہت سارے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے نبی کی یادگار کو کیسے بدل دیا، جس طرح عہد رسالت میں مسجد تھی اس مسجد کو انہوں نے باقی نہیں رکھا۔ جب لوگوں میں یہ چیمی گوئیاں شروع ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ دیا اور سارے دنیا کے لوگوں کو فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہیں سنا ہے کہ میری تعمیر مسجد کے سلسلے میں تم لوگ چیمی گوئیاں کر رہے ہو، سنو، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں مسجد تعمیر کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے مسجد نبوی کی تعمیر بھی کی اور توسیع بھی کی اور اس کو عالیشان بنا دیا۔ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس مسجد کو مکمل کرنے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں بھی عالیشان محل عطا فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی۔ یہ مساجد کے حوالے سے کچھ معلومات تھی، کچھ تاریخی باتیں تھی کہ آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مسجد کی تعمیر کی، حضرت صدیق اکبر نے مسجد کی تعمیر کی، اور حضرت فاروق اعظم نے مسجد کی تعمیر کی، حضرت عثمان غنی نے مسجد کی تعمیر کی، بلکہ صحابہ کرام کی بڑی جماعت نے مسجد کی تعمیر کی۔ اور اس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنے عمل سے یہ بتلا دیا کہ مسجد تعمیر کرنا یہ عام بندوں ہی کا کام نہیں ہے، بلکہ مسجد تعمیر کرنے والے انبیاء ہوتے ہیں، مسجد تعمیر کرنے والے صدیقین ہوتے ہیں، مسجد تعمیر کرنے والے صحابہ ہوتے ہیں، اور مسجد تعمیر کرنے والے شہداء و صالحین ہوا کرتے ہیں۔ یہ تعمیر مسجد کی فضیلت ہے کہ جس میں حصہ لینے والے کوئی عام انسان نہیں ہوتے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو کہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اور آگے اللہ یہ فرما رہا ہے، یعنی انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، جن کے اندر یہ صفات جمع ہو جائے، یعنی مسجدوں کو آباد کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، خدا کے علاوہ کسی اور کے خوف کو اپنے دل میں جاگزی ہونے نہ دے، ایسے لوگوں کے بارے میں یہی توقع کی جائے گی کہ یہ لوگ راہ راست پہ ہمیشہ گامزن رہیں گے اور ہمیشہ صراط مستقیم پر رہیں گے۔ اور مسجد تعمیر کرنا انبیاء کرام کا کام ہے، اس کا مطلب یہ کہ مسجد تعمیر کرنا غیروں کا کام نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور آخر میں گفتگو بہت لمبی ہو چکی، لیکن کچھ اور باتیں مسجد کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ کا اگر گھر ہوگا، اگر آپ مالدار ہیں
تو آپ اپنے کوئی انسان جب آپ کے گھر میں داخل ہوگا تو وہ یہ دیکھ کر محسوس کر لے گا کہ یہ کسی مالدار کا گھر ہے۔ اگر کسی فقیر یا مفلس کے گھر میں کوئی انسان داخل ہوگا تو دیکھتے ہی محسوس کر لے گا کہ ہاں یہ کسی فقیر اور مفلس کا گھر ہے۔ اسی طریقے سے کسی عالم کے گھر میں داخل ہو اور وہاں پر کتابیں اسے نظر آئیں گی تو وہ یہ محسوس کر لے گا کہ ہاں یہ عالم کا گھر ہے۔ یعنی جیسا مکین ہوتا ہے ویسے ہی اس کا مکان ہوتا ہے، اور مکان جو ہے مکین کے ذوق کا پتہ دیتا ہے۔ یہ مسجدیں کس کی ہیں؟ کیا یہ ہمارا گھر ہے؟ یہ مسجدیں کسی عام انسانوں کا گھر ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے سورہ جن میں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لہٰذا تم ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، یعنی کسی اور کی بندگی مت کرو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جب مسجد اللہ کا گھر ہے تو یقیناً اس میں صفات الہیہ کی تجلی ہوگی، اور قرآن کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہے اس کی تجلیہ مسجد میں کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ وہ مومن ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ وہ مومن ہے۔ اور قرآن مسجد کے بارے میں فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، کہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو مومن ہیں، یعنی اس مکان کا مالک مومن ہے تو اس مکان میں نماز پڑھنے والے بھی مومن ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ الملک القدوس السلام، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلامتی ہے، سلام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سلامتی عطا فرمانے والا ہے، یعنی اللہ کی صفت سلامتی ہے، سلامتی عطا کرنا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں فرماتا ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو اللہ کے گھر کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن و امان میں آ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد میں حد قائم کرنا یعنی کسی مجرم کو اسلامی اور شرعی سزا دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مسجد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مظہر ہے، لہٰذا یہاں کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، سزائیں باہر دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے مسجدوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علو والا ہے، عظمت والا ہے، بلندی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت عظمت ہے، بلندی ہے، اور قرآن مسجدوں کے بارے میں فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے وہ گھر کہ جن کو بلند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی شہر میں داخل ہوں گے دور ہی سے دیکھ کر کے، میناروں کو دیکھ کر کے یہ محسوس کر لیں گے کہ یہ کسی شہنشاہ کا مکان نہیں ہے بلکہ یہ رب الارباب کا گھر ہے، یہ مالک الملوک کا گھر ہے، یہ رب العالمین کا گھر ہے۔ اس لیے کہ جب اس رب کا، اس مکان کا مالک بلند و بالا ہے تو اس کے گھر بھی بلند و بالا ہی ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، افترا باندھتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یعنی خدا کی طرف غلط بات منسوب کرنا سب سے بڑے ظلم کی دلیل ہے۔ تو اللہ مسجدوں کے بارے میں فرماتا ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کر دے یا ویران کرنے کی کوشش کرے اور اس میں نمازیوں کو نماز پڑھنے سے روک دے، عبادت گزاروں کو عبادت کرنے سے روک دے۔ یعنی جب اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرنا ظلم ہے تو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنا بھی ظلم ہے۔ جس طریقے سے اس مسجد کا مالک ہے بالکل اسی طریقے سے اس کی صفات کا مظہر یہ مسجدیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ ملاحظہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ سبوح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ مسجدوں کے بارے میں فرماتا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میری مسجدوں کو پاک کر دو نمازیوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور اس مسجد میں وہی آ سکتا ہے جو پاک ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو یہ مشرک عقیدے کے اعتبار سے نجس ہے، لہٰذا آج کے بعد وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، صرف مسجد حرام تک یہ واقعہ ختم نہیں ہو جاتا، دنیا کی کسی بھی مسجد میں مشرک داخل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ مشرکوں کو اس سے دور رکھا جائے گا، اس لیے کہ عقیدے کے اعتبار سے نجس ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ کوئی انسان اگر جنوبی ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی انسان مسجد میں آئے اور نماز ادا کرنا چاہے تو بے وضو ہو کر کے وہ نماز ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب کوئی انسان مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرتا ہے
تو مسجد میں آنے سے پہلے حدث اکبر سے بھی پاک ہو جاتا ہے، یعنی جنابت سے بھی پاک ہو جاتا ہے، بے وضو ہو تو بے وضو یعنی باوضو ہو کر کے پاک ہو جاتا ہے، اپنے اوپر گناہ کا بوجھ لے کر کے آتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، سر و سجود ہوتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں دست سوال پھیلا کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے، تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کے تمام نیکیوں نے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا ہے۔ وہ جس طریقے سے گناہوں کی آلودگی کے ساتھ آیا تھا، اب وہ گناہوں کی آلودگی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطور تمثیل ارشاد فرماتے ہیں، ارأیتم لو ان بباب احدکم مسجدا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغسل فیہ 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا یا رسول اللہ، قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ فرماتے ہیں کہ فرض کرو، یہ مان لو کہ تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر ایک نہر ہے، یہ ایک شفاف نہر ہے جس میں وہ انسان دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کیا اس کے جسم پہ کچھ نجاست، آلودگی، میل رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، جو 5 مرتبہ نہائے اس کے جسم پہ کیا میل باقی رہے گی؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ بالکل 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جو کوئی 5 وقت کی نمازیں ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے گناہوں کی آلودگی ختم فرما دیتا ہے۔ تو مسجد میں آنے کی فضیلت دیکھے کہ اس مسجد کا مالک پاک ہے، لہٰذا جو اس مسجد میں داخل ہوگا وہ ظاہری نجاست سے بھی پاک ہوگا اور جنابت سے بھی پاک ہوگا، باوضو بھی ہوگا، حتیٰ کہ روحانی آلودگی سے، حتیٰ کہ گناہوں کی نجاست سے بھی وہ پاک ہو جائے گا اور خدا کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار ہو چکی۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کی فضیلت کے حوالے سے 2 باتیں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک کے حوالے سے ایک فضیلت، دوسری حدیث پاک کی روشنی میں قرآن جو ہے مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، کہ اللہ کے بلند و بالا مکانات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنائی ہوئی مسجدوں میں کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جو صبح و شام اللہ کی بندگی کرتے ہیں، صبح و شام اس کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں، اور یہ بندے ایسے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت، کہ کبھی تجارت کا کوئی مسئلہ یا دنیا داری انہیں خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یعنی مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کا ذکر ہے کہ صبح و شام اللہ کی بندگی کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی فضیلت قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ ایسے بندوں کو ثواب سے محروم نہیں کرے گا بلکہ اللہ ان کے عمل کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی جتنی انہوں نے عبادت کی اتنی عبادت کا بدلہ ملنا ہے، کنفرم ہے، فکس ہے۔ اور مزید فرماتا ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، محنت آنا تو مل چکا لیکن اللہ مزید اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی انسان محنت کرے، مزدوری کرے تو جتنی مزدوری ملنی تھی وہ تو مل چکی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان عبادت گزاروں کو ان کے عمل کا ہم بدلہ دے ہی دیں گے، لیکن وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جتنا چاہتا ہے ان نمازیوں کو اور مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو قرآن پاک کی روشنی میں ہوا۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام فی یوم القیامہ، جو لوگ رات کی تاریکیوں میں اور صبح فجر کی نمازوں میں آ کر کے رات کی تاریکیوں میں چل کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو۔ کس چیز کی؟ جنت کی بشارت سنا دو۔ اور کس دن؟ یوم القیامہ، کہ یہ لوگ قیامت کے دن جنت کی طرف بھیجے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جو ہم مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، بظاہر ہمارا قدم مسجد کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ بظاہر ہمارا قدم مسجد کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ قدم مسجد کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ جب یہ لوگ مسجد میں قیامت کے دن ہوں گے تو کیا حالت ہوگی، تو قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ جب یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کا نور ایمان ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے داہنے سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے آئے گا اور خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرے گا کہ اے پروردگار ہمارے حق میں ہمارے نور کو مکمل کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور تو ہمیں اپنی رضا اور اپنی محبوبیت و مقبولیت عطا فرما دے۔ تو مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ساری باتیں ہم نے آپ کی خدمت، ساری نہیں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی، اور نتیجہ تو آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ اس مسجد کی تعمیر و توسیع کا جو کام باقی رہ گیا ہے اس میں آپ لوگوں کو حصہ لینا ہے، شریک ہونا ہے۔ ٹائم تو ہو چکا ہے لیکن جو بات ایک اور رہ گئی تھی وہ سنا دے رہا ہوں۔ آج کی تاریخ غالباً 15 صفر المظفر ہے، اور آج کی تاریخ جماعت اہل سنت کے ایک جلیل القدر عالم دین، رئیس القلم، قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کی وفات کی تاریخ ہے، یعنی آج ان کے عرس کا دن ہے۔ یہ ہمارے جماعت اہل سنت کے وہ جلیل القدر عالم دین ہیں جنہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر سایہ رہ کر کے تربیت حاصل کی، اور آپ نے اپنی پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں، درس و تدریس میں، تصنیف و تالیف میں، اور مناظرے اور خدمت دین میں، خدمت خلق میں، اور اشاعت اسلام میں، اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ آپ نے بہت سارے کارنامے انجام دیے، جن کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ورلڈ اسلامک مشن قائم کیا، جس کا مقصد اصلی ہی یہ تھا کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں مسجد تعمیر نہیں کی جا سکی ہے وہاں پہنچ کر کے اس کمیٹی کے ارکان مسجدوں کی تعمیر کرے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ عز وجل الجامعۃ الاشرفیہ کے اس عظیم سپوت کے بدولت دنیا کے بیشتر ممالک میں لاکھوں کروڑوں ڈالر کی لاگت سے بے شمار خوبصورت اور عالیشان عظیم الشان مساجد تعمیر کی گئی، اور ان مساجد میں اسلام کا، ان مساجد سے جو نغمہ توحید بلند ہوا ہے وہ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محنتوں کا اور ان کی کوششوں کا صلہ اور ثمرہ ہے۔ اس طریقے سے دنیا بھر میں اسلام کا جو پیغام پہنچ رہا ہے ان میں الجامعۃ الاشرفیہ کا اور حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک عظیم حصہ ہے۔ آج کا دن ان کے عرس کا دن ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں آپ کے امثال پیدا فرمائے، اور آپ نے جو مشن عطا کیا ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور الجامعۃ الاشرفیہ اور اس کے فرزندان سے مزید تر خدمات لے اور اللہ تعالیٰ ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔